کفن رکھا یزید، اس کے روضے سے ہی مس ہو کر کفن گھر گھر گئے. نعرے صلوات نظر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک مطلب تفہیم شیران مظفر میں پیش کرتا ہوں کہ میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے، میرے خدا نے یہاں کربلا اتاری ہے. ارے اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے، اسی لیے یہ زمین آسمان سے بھاری ہے. اور شیخ اللہ فرمائے کہ غم حسین میں اپنی پرائی مت دیکھو، کہ غم حسین میں اپنی پرائی مت دیکھو. ارے جو ماتمی ہے وہ ہر انجمن ہماری ہے، جو ماتمی ہے کہ غم حسین میں اپنی پرائی مت دیکھو. ارے جو ماتمی ہے وہ ہر انجمن ہماری ہے. اور یہ دیکھنے کو اٹھایا تھا آب پیاسے نے، ارے فرات مر گئی یا اس کی سانس جاری ہے، فرات مر گئی یا اس کی سانس جاری ہے. میرے خدا نے یہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور شہداء کی عظمت کے سلسلے سے دو قطع آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. کر کے وضو حسین کی مجلس میں آئیے، کر کے وضو حسین کی مجلس میں آئیے. فرش ازا ہے آپ کی جاگیر تو نہیں، فرش ازا ہے آپ کی جاگیر تو نہیں. گٹکا ہے منہ میں اور لبوں پہ ہے مرثیہ، گٹکا ہے منہ میں اور لبوں پہ ہے مرثیہ. ناراض تجھ سے مادر شبیر تو نہیں، ناراض تجھ سے مادر شبیر تو نہیں. پان کھا کر سر منبر وہ چلے آتے، پان کھا کر سر منبر وہ چلے آتے ہیں. اپنے اس فعل پہ ہرگز نہیں شرماتے ہیں، اپنے اس فعل پہ ہرگز نہیں شرماتے ہیں. نہیں منبر کا تقدس ہے نہ زہرا کا خیال، نہیں منبر کا تقدس ہے نہ زہرا کا خیال. اور بڑے فخر سے شیعہ ہیں یہ کہلاتے ہیں، اور بڑے فخر سے شیعہ ہیں یہ کہلاتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و میں بس ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا جعفر بیدی خان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ اور رونقیں افروز منبر ہوں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں. رحم اللہ من الفاتحہ.
ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا عجل معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام، یہ فرش ازا جس کی اہمیت کے بارے میں ابھی آپ اشعار سماعت فرما رہے تھے کہ اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک معیار ہے، اس کا ایک شیاد ہے. اور یقیناً ہم سب نے حدیث اور روایات کی روشنی میں یہ دیکھا ہے اور ہم سب کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ جب فرش ازا بچھتا ہے تو معصومین تشریف لاتے ہیں، اور جب معصومین تشریف لاتے ہیں پھر ایک حدیث میں جب میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ موجود تھا کہ جب کوئی شخص فرش ازا پر آتا ہے ملائکہ عرش سے فرش پر آتے ہیں اور واپس سے مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد وہ ملائکہ فرش سے عرش پر جاتے ہیں. تو جو ملائکہ فرش سے جاتے ہیں عرش پر اور عرش پر رہنے والے ملائکہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، کیونکہ وہ ایک ایسی خوشبو محسوس کرتے ہیں جو ان کے جسم سے، ان کے بدن سے آ رہی ہوتی ہے. جب وہاں والے ملائکہ یہ پوچھتے ہیں تو جو یہاں سے جاتے ہیں وہاں پر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ذکر سید الشہداء سے آ رہے ہیں، فرش حسین سے آ رہے ہیں. عزیزان گرامی ذرا آپ سوچیں کہ جب ایک ملائکہ اس فرش پر تشریف لائے اس کا جسم معطر ہو جاتا ہے تو جو حسین کا چاہنے والا ہو اور وہ اس فرش پر آئے، صلوات پڑھے محمد والے عزیزان گرامی. واقعی اس فرش کی بڑی عظمت ہے کیونکہ اس فرش کی جو بانی ہے وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، اور
اس فرش کو گھر گھر جو پہنچایا ہے وہ جناب زینب سید سجاد علیہ السلام کی شخصیت ہے، جنہوں نے اس فرش کو گھر گھر تک پہنچایا ہے۔ یہ فرش نہیں ہے، یہ فرش نہیں ہے، بلکہ وقت کے ظالم کے خلاف ہونے والا ایک انقلاب ہے، کیونکہ دنیا کا ہر انقلاب اسی حسین کے انقلاب سے متاثر ہو کر ہوا ہے۔ آیت اللہ خامنہئی خمینی صاحب سے جب خمینی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے اسی بات کو کہا تھا کہ حسین سے ہم لوگوں نے درس سیرت لیا ہے، درس عبرت لیا ہے، اور پڑھیے تاریخ ایران تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آغا خمینی، امام الخمینی، جن کے کہنے پہ لاکھوں جوان بچوں بزرگوں نے اپنی جان قربان کر دی، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ جذبہ ملا ہے تو اسی سیرت حسین سے ملا ہے۔ امام حسین نے کربلا کو آباد کر کے آنے والے قیامت تک کے افراد کے لیے ایک زمینہ فراہم کر دیا ہے کہ تمہیں اگر انقلاب لانا ہے تو اس انقلاب کو دیکھو جس کے ذریعے سے یزید کی حکومت ہل گئی تھی، یزید کا تخت ہل گیا تھا، یزید کے ایوانوں میں زلزلے آ گئے تھے۔ یہ انقلاب حسینی ہے جس سے دنیا درس عبرت لے کر انقلاب لاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ نے گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس بات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اب تک جتنے بھی ادیان ملل آئے اللہ کے نزدیک وہ اتنے معتبر نہیں تھے جتنا معتبر یہ اسلام ہے، جتنا معتبر، جتنا محبوب یہ اسلام جو دین ہے اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ نے جس دین کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے وہ اسلام کو پسند کیا ہے، اور یقیناً اسلام ہے کیا؟ کہا اسلام پوری دنیا کو امن، شانتی اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے۔ اچھی طریقے سے انسان پوری اپنی زندگی کو سنوار سکے، اس سنواری ہوئی زندگی کے تحت وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ اب حضرات نے گرامی دیکھیے اسلام کے معنی کیا ہے؟ کہا جب اسلام کے معنی ہم نے دیکھا تو اسلام کا معنی یہ ہے کہ تسلیم ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ مثلا جب ایک کوئی شخص ہے گرفتار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اب جو اس کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں وہ اٹھاتا نہیں ہے، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ سرنڈر کرتا ہے۔ سرنڈر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بس کا کچھ نہیں ہے، اب اس کے بس کا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کا معنی بھی یہی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں جا کے سرنڈر کر دو۔ اب تمہاری زندگی نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اب اللہ کے حکم سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنا ہے۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، روزے رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا جہاد کرو، جہاد کرنا ہے۔ اگر اللہ نے کہا کہ اپنے مومن بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ زندگی ہماری نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، جیسے وہ چاہے گا ایسی زندگی استعمال کرے گا۔ ہماری زندگی جو ہمیں بنانی ہے وہ اسی انداز سے جینی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ دنیا والے اس زندگی کو پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھو اللہ اس زندگی کو پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ حضرات گرامی یہ دیکھو، کیونکہ دنیا والے کی پسند ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹے تبدیل ہوتی رہتی ہے، بلکہ وہ کام انجام دیا جائے جو اللہ چاہتا ہے۔
کیونکہ جو اللہ کی نظر میں عزت بنا لے دنیا اسے گرانا چاہے گرا نہیں سکے گی، اور جو اللہ کو چھوڑ کے دنیا کو اپنی عزت سمجھے دنیا اسے ذلیل کرتی رہے گی اور آخرت میں بھی وہ ذلیل ہوتا رہے گا۔ اسی بات کو تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ گرامی جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اور یقیناً یہ ساری زندگی جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں اگر آپ غور و توجہ کریں تو یہ ہماری زندگی بس امتحان حال کی طرح ہے۔ مثلا جب ایک بچہ ایگزام دینے کے لیے امتحان حال میں پہنچتا ہے تو وہ اس وقت اس کا امتحان حال ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ وہاں نہیں آتا۔ دنیا میں جب انسان امتحان دے کے آتا ہے رزلٹ بعد میں آتا ہے لیکن اس کا رزلٹ دنیا میں انسان کو مل جاتا ہے۔ لیکن یہ ہماری زندگی جو ایک پوری ایگزام حال ہے، 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی، یہ ہر انسان کی ایگزام حال کی طرح ہے۔ 15 سال تک اللہ ہر انسان کو شعور و بلوغ تک پہنچنے کا موقع دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ قانون بتا کے دے دیتا ہے کہ دیکھو اس قانون کے تحت زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی کامیاب ہے، تمہاری آخرت کامیاب ہے۔ عزیزانی کرام یہ زندگی امتحان حال ہے، ہر انسان اس زندگی میں امتحان دے رہا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کوئی نعمت پا کر شکر کر رہا ہے، کوئی نعمت پا کر کفر کر رہا ہے۔ دونوں کا نتیجہ ملنا ہے، دونوں کا نتیجہ ملنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو پروردگار عالم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ وَإِن کفرتم اگر کوئی کفران نعمت کرے گا تو ان عذابی لشدید، پروردگار عالم کا عذاب بہت سخت ترین ہے، بہت سخت ہے۔ اور جب ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ نعمتوں کا شکر کیسے کرنا ہے، وہ اللہ جو نعمتیں انسان کو دے رہا ہے اس کا شکر کیسے بجا لانا ہے، اور انسان کو جب نعمتیں ملتی ہے اور انسان ان دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے تو پروردگار عالم اس نعمت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ اللہ جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ بندہ میرے ایک نعمت پر شکر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے مزید راستے فراہم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس نعمت کو کفر میں تبدیل کر دے تو پروردگار عالم آنے والی اس کی نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک ایرانی ذاکر ایک حدیث پڑھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص پروردگار عالم سے جیسی امید لگاتا ہے ویسے ہی اللہ اسے اس امیدوں کا صلہ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں شکوہ کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تو اللہ اس کے شکوے میں اضافہ کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کا شکر کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں اضافہ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسا شکر ہوگا ویسی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اب جب حدیث اور آیت کی روشنی میں ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں نظر آیا کہ شکر کی 3 قسمیں، شکر کی 3 قسمیں۔ پہلا یہ شکر قلبی کہلاتا ہے، یعنی ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہیں۔
دل اس کا اقرار کرے، اسے شکر قلبی کہتے ہیں۔ کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اگر اللہ نے اسے صحت دی ہے، اللہ نے اسے زندگی اچھی دی ہے، اللہ نے اسے نعمت دی ہے، اللہ نے اسے اولاد صالح دیا ہے، اللہ نے اسے گھر دیا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ اور پیر کو سلامت رکھا ہے، جسم کو سلامت رکھا ہے، تو وہ یہ مانے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ پھر آگے بڑھیے، جب دل اس کی گواہی دے لے تو پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ شکر لسانی کا، کہ جیسے ہی انسان یہ دیکھے کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو فوراً اپنی زبان پہ ایک جملہ لے کر آئے کہ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ شکر لسانی ہوا۔ لیکن ایک مرحلہ اور آتا ہے جسے شکر عملی کہا جاتا ہے۔ تو 3 مرحلے آپ کے سامنے ہم نے عرض کیے، بس نتیجہ دیکھے ربط مسائل۔ پہلا شکر، ہر انسان یہ سمجھے کہ جو کچھ اس دنیا میں نعمتیں ہیں، جو کچھ وہ استفادہ کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، دل سے یہ تسلیم کرے یہ سب اللہ کی جانب سے ہے۔ جب دل اس چیز کو تسلیم کر لے تو وہ اپنی زبان پہ الحمدللہ کا ورد کرے۔ جب یہ 2 شکر کر لے گا تب تیسرا مرحلہ آتا ہے شکر عملی کا۔ یعنی شکر عملی سے کیا مراد ہے مولانا؟ اس کو واضح کر دیجئے کہ شکر عملی سے مراد یہ ہے کہ اللہ جس کی جو نعمت دے اس نعمت کا استعمال اسی طریقے سے ہو، یہ شکر عملی ہے۔ مثلا اللہ نے کسی کو صحت دی ہے تو اس کی صحت کا استعمال کسی مومن کو پریشان کرنے میں نہ ہو بلکہ مومن کی مدد کرنے میں ہو۔ اللہ نے اگر کسی کو زبان دیا ہے تو کسی کو گالی دینے کے لیے استعمال نہ ہو بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہو۔ اللہ نے اگر کسی کو آنکھیں سلامت دی ہے تو اپنی آنکھوں سے حرام کام سے بچنے کے لیے اس کا استعمال کرے۔ انسان کو جیسی نعمت اللہ نے دی ہے اور جو نعمت دی ہے اور اس کا حق وہی ہے کہ اس نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرے، یہ شکر عملی ہوا۔ تو حضرات گرامی، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، چاہے وہ بزنس کا شکر ہو، اولاد کا شکر ہو، گھر والوں کا شکر ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اگر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو پروردگار عالم اس کے نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے عیسائی کریمہ کو ثبوت دیا کہ اللہ فرما رہا ہے اسلام میرے نزدیک دین ہے۔ تو یہ اسلام دین کیسے ہے؟ اللہ نے چونکہ نازل کیا ہے وہ آخری دین ہے، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں اس چیز کو فرمایا ہے کہ اسلام میرے نزدیک دین ہے، پسندیدہ اللہ کا دین اسلام ہے۔ لیکن حضرات گرامی، جو دین کو لانے والا تھا، کل کا جو روز گزرا ہے 2 معصوموں کی شہادت گزری ہے، اسی کی مناسبت سے چند جملے مصائب کے سن لیجیے۔ جو یہ دین کا لانے والا تھا، دین کو گھر گھر پہنچانے والا تھا، جس نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جس نے دین کے لیے اذیتیں سہی، لیکن عزادارو امت نے اس کو ہی زندہ رہنے نہ دیا۔ اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی، لیکن کچھ لوگ شہادت کا اس بات کرتے ہیں۔ وہ 8ویں امام کی حدیث سے استعمال کرتے ہیں کہ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جو بھی معصوم ہے، جو بھی ہے، وہ سب کے سب قتل کیے جائیں گے۔ حضرات گرامی عزیزانو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو بھی زہر دیا گیا، رسول کو بھی زہر دیا گیا، رسول کو بھی شہادت تک پہنچایا گیا۔ لیکن ہاں عزیزانو، ذرا آپ سوچیں،
جس نے امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، امت نے اس کا اجر کیا ادا کیا کہ امت نے اس کا اجر ایسے ادا کیا کہ بعد شہادت رسول ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت سیدہ کے در پہ جاتی، فاطمہ کو ان کے باپ کا پرسہ دیتی، لیکن ہائے امت کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ سیدہ کو پرسہ دیتی، لیکن پتہ ہے کیسا پرسہ دیا گیا؟ ارے آگ اور لکڑیاں لے جا کر سیدہ کے در میں آگ لگا دی گئی، ارے صرف آگ نہ لگائی گئی، دروازے پہ لات ماری گئی اور وہ دروازہ سیدہ کے شکم پہ گرا۔ ارے تاریخ لکھتی ہے جیسے ہی وہ دروازہ گرا ہے سیدہ نے چیخ ماری، فضا میری مدد کو آؤ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں دارو، دوسرا پرسہ کس کو دینا ہے؟ دوسرا پرسہ فاطمہ کو دینا ہے۔ آج ان کی کل جو ان کی روز گزرا ہے امام حسن کی شہادت کا روز ہے، فروا کو بھی تو پرسہ دینا ہے نا۔ فروا کون ہے؟ کہا امام حسن کی بیوی ہے، یعنی اب فروا کو ان کے والی و وارث کا پرسہ دینا ہے۔ فروا آؤ دیکھو، آپ کے عزادار ہیں، ارے آپ کے والی و وارث کے عزادار جمع ہوئے ہیں، ارے آپ کے مصائب پر گریہ کر رہے ہیں، اللہ ان گریہ پر رحمت نازل کرے۔ ہاں عزادارو، جب امام حسن کو زہر دیا گیا، اجرکم اللہ، زہر دینے کے بعد کیفیت بگڑنے لگی۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن کے جنازے کو تیار کیا گیا، ارے بڑے شان و شوکت سے یہ جنازہ اٹھا، ارے اٹھا تو سفید کفن میں تھا، لیکن ملعونوں نے اس سفید کفن پہ تیروں کی بارش کر دی۔ ارے یہ کفن جو گھر سے نکلا تھا سفید تھا، لیکن تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے شان و شوکت سے اٹھا، لیکن اٹھا تو سفید کفن میں۔ دوبارہ جب پلٹایا گیا ہے، اور تاریخ لکھتی ہے جنازے پہ تیر تھے، کفن سرخ ہو چکا تھا۔ اجرکم اللہ، بس دو جملے اور سن لیجیے عزادارو، کفن سرخ ہو چکا تھا۔ اب جناب زینب ہے، روتی جاتی ہیں، تیر کو نکالتی جاتی ہیں، ہائے مظلومیت زینب۔ ارے زینب وہ ہے جنہوں نے نانا کی بھی شہادت دیکھی ہے، ارے زینب وہ ہے جنہوں نے ماں فاطمہ کا ٹوٹا ہوا پہلو بھی دیکھا ہے، ارے زینب وہ ہے جنہوں نے بابا کے سر پہ پڑی ہوئی ضربت کو بھی دیکھا ہے، ارے زینب وہ ہے جنہوں نے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا ہے، ارے زینب وہ ہے جو 3 دن کا بھوکا پیاسا زینب کا ماں جایا کربلا کی تپتی ریت پر شمر کے خنجر سے ذبح کیا جا رہا تھا۔ ارے زینب 70 قدم کی دوری سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور یہ فرما رہی تھی، ارے پسر سان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے۔ زمین کربلا ہلنے لگی، سیاہ آندیاں چلنے لگی۔ قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر کی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو حضرات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے میں جو حضرات بیمار ہیں جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارہ جو حضرات بے روزگار ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق کو مزید اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین